اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی معجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نبی کی ضرورت کے بارے میں، اور کل ہم نے کوشش کی نبی کے معنی بتانے کی، نبی کسے کہتے ہیں، اور آج ہم یہ بیان کرتے ہیں کتاب کے اعتبار سے کہ نبی کی ضرورت، کیا نبی کی ضرورت ہے، نبی ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں توحید اور عدالت ثابت ہونے کے بعد یہ بات لازم آتی ہے کہ خداوند عالم اپنی عزیز مخلوق کی ہدایت اور رہبری کے لیے کسی ایسے شخص کو مبعوث فرمائے جو لوگوں کی ہدایت کر سکے اور دنیاوی و اخروی امور میں خداوند عالم کے فرمان کے مطابق لوگوں کی مدد کر سکے۔ یعنی ایک ایسے فرد کا ہونا ضروری ہے کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہو، ورنہ کل قیامت کے روز جب خدا کے حضور میں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے میری اطاعت کی یا نہیں، تو ہر بشر یہی جواب دے گا کہ خدایا ہم تیری اطاعت و بندگی کیسے کرتے جب تو نے ہمارے لیے کسی ہادی کو معین نہیں فرمایا کہ جو ہمیں عبادت و اطاعت کا طریقہ بتاتا۔ یہاں پر مخلوق کا اعتراض کرنا بجا ہوتا، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی ہادی رہبر کو نہ بھیجتا اور اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ قرار دیتا، تو کل قیامت میں جب اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں سے سوال کرتا کہ تم نے میری اطاعت کی یا نہیں کی، تو کیا جواب دیتے لوگ؟ پروردگارا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم کیسے تیری اطاعت کرتے؟ تو یہ سوال جو ہے، یہ اعتراض مخلوق کا، انسانوں کا بجا ہوتا نہیں ہوتا؟ بجا ہوتا، اعتراض کرنا بجا ہوتا۔ مثلا اگر سوال کیا جاتا کہ تم نے نماز ادا کی یا نہیں، روزہ رکھا یا نہیں، تو جواب یہ ہوتا معبود تو نے جب نماز کا طریقہ بتانے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، ہمیں کیا معلوم کہ کہاں رکوع کرنا ہے، کہاں رکوع کرنا ہے، کہاں قیام کرنا ہے، کہاں سجود ہیں، تو ہم کیسے انجام دیتے؟ اسی طرح تمام احکام و ارکان اسلامی کے بارے میں سوال ہوتا رہتا، اور اسی طرح جواب دیتے رہتے لوگ، اور پھر مخلوق کے جواب پر خالق کو خاموش ہونا پڑتا۔ یعنی اللہ نے مثلا اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے میری نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، تو لوگ کیا جواب دیتے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ فلاں کام کیوں نہیں انجام دیا؟ کہ پروردگار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جواب دیتے رہتے اور خالق کو خاموش ہونا پڑتا، اس طریقے سے جو ہے وہ۔ اسی طرح تمام احکام دین، احکام و ارکان اسلامی کے بارے میں سوال ہوتا رہتا، اور اسی طرح جواب دیتے رہتے، اور پھر مخلوق کے جواب پر خالق کو خاموش ہونا پڑتا۔ مثلا ایک شخص کو پینٹ کوٹ تیار کرانا ہے، آپ درزی کے پاس گئے اور اس سے کہا لو یہ پینٹ کوٹ کا کپڑا ہے، میرے لیے پینٹ کوٹ تیار کر دو۔ درزی فوراً اس سے کہے گا کہ آپ اپنا ناپ تو دیجیے، لیکن اگر آپ کہہ دیں میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ خود ہی سی دینا۔ اب اگر درزی سلائی کر دیتا ہے اور وہ سوٹ آپ کے جسم پر صحیح نہیں اترتا، بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اس میں درزی کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس نے آپ سے ناپ مانگا، آپ نے نہیں دیا، اس نے اپنی حجت پوری کر لی تھی۔ اگر آپ ناپ دیتے اور وہ ٹھیک نہ سیتا تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہوتا، لیکن اس نے آپ سے ناپ مانگا، آپ نے اس کو ناپ نہیں دیا، آپ نے اس کو اپنا ناپ نہیں دیا، تو اب اس نے غلط سیا ہے، چھوٹا بڑا ہو گیا ہے، تو اس پر اعتراض کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہاں آپ اسے ناپ دیتے اور پھر وہ صحیح نہ سلتا تو پھر آپ کو حق تھا
کہ آپ اس پر انگلی اٹھاتے، اعتراض کرتے۔ اسی طرح اگر خداوند متعال کسی نبی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نہ بھیجتا تو ہر بشر کو اعتراض کرنے کا حق تھا، لیکن پروردگار عالم نے لوگوں کی ہدایت و رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ہر دور میں ایک رہبر و ہادی کا انتظام رکھا ہے، یعنی کوئی دور، کوئی وقت، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ انسان تو ہوں لیکن ہادی یا رہبر نہ ہو، پہلا انسان ہی رہبر ہے۔ یعنی جب اللہ عز و جل نے انسان کو خلق کیا، سب سے پہلے انسان کو جو خلق کیا وہی رہبر اور نبی ہے، اس کو ہی نبی بنا کے بھیجا۔ دوسری مثال، ایک شخص نے ایک شخص کو دعوت پر مدعو کیا، لیکن مہمان گھر کا راستہ نہیں جانتا، لیکن راستہ بھی تنگ و تاریک اور خطرناک ہے۔ اس صورت میں دو راہیں ہیں اس صورت میں، یعنی مہمان کسی نے کسی کو مدعو کیا کھانے کے لیے، لیکن گھر کا راستہ وہ جانتا نہیں جسے مدعو کیا، اور راستہ تنگ ہے، تاریک ہے، ٹیڑھا میڑھا ہے، سیدھا نہیں ہے۔ تو نمبر ایک، دو صورتیں کون سی ہیں؟ دو راہیں ہیں۔ نمبر ایک، میزبان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ مہمان نہیں آئے گا، کیوں؟ کہ تم نے راستہ نہیں بتایا اسے، اور کھانا تیار نہ کرے، یا اگر تیار کر لیا ہو تو کسی دوسرے کو کھلا دے، ورنہ ٹھنڈا ہوگا، خراب ہوگا، سڑ جائے گا، یا تو تیار ہی نہ کرے، اور تیار کر لیا تو کسی پڑوسی کو بلا کے کھلا دے، بھائی بریانی وہ جو بنائی ہے مہمان کے لیے، کیونکہ مہمان تو آنے والا، کیونکہ آپ نے راستہ ہی نہیں بتایا، ایڈریس نہیں دیا اپنے گھر کا، کیسے پہنچے گا؟ لیکن اگر صرف میزبان نے کہہ دیا آپ کا کھانا ہے اور ایڈریس دیا نہیں تو کیسے پہنچے گا آدمی؟ تو اسے بس دو صورتیں میں سے ایک کرنی چاہیے، دو چیزوں میں سے ایک کر لینی چاہیے، دو ہی راستے ہیں اس کے پاس، صحیح ہے، دو راہیں ہیں۔ ایک یہ، یا تو میزبان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ مہمان نہیں آئے گا اور کھانا تیار نہ کرے، یا اگر تیار کر لیا ہو تو کسی دوسرے کو کھلائے۔ نمبر دو، اگر میزبان یہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں کھانا کھلانا ہے تو پھر راستے کے لیے چراغ، چونکہ اندھیرا راستہ ہے، اور حفاظت کا انتظام کرے، اور ایک شخص کو اس کو لانے کے لیے بھیجے جو راستہ بھی جانتا ہو، شخص کیسا ہو جو راستہ بھی جانتا ہو، دفاع کرنے کی طاقت و قوت بھی رکھتا ہو، یعنی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اسے بچا سکے اس پریشانی سے۔ اور اگر یہ تمام انتظامات نہ ہوں تو دعوت کرنا لغو بیکار ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں دعوت کرنے کا۔ ان مثالوں کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ خداوند عالم نے تمام دنیا کو انسان کے فائدے کے لیے خلق کیا ہے اور سب کو ابدی سعادت اور اپنی عبادت و بندگی کی دعوت دی ہے، لیکن انسان کو راستہ بھی معلوم نہیں اور راستے میں خطرات بھی زیادہ ہیں۔ صحیح ہے، خطرہ یہ ہے کہ انسان بھٹک نہ جائے اور وسط شیطان کے شکار نہ ہو جائے۔ بس اگر خدا بزرگ میزبان ہو تو ضروری ہے کہ رہبری، پیغمبری، چراغ و روشنی اور قانون الہی بشکل قرآن ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں دفاع اور حفاظت کے لیے ہتھیار بھیجے تاکہ مقصد میں کامیابی حاصل ہو سکے، ورنہ جو دعوت خدا نے دی ہے وہ لغو بیکار ہو جائے گی۔ اسی لیے خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو اور ضلالت کا راستہ اختیار نہ کریں، اور اگر رہبر یا پیغمبر نہ ہو تو انسان راستہ بھول جائے گا، جب راستہ بھول جائے گا تو مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کر سکیں، صحیح راستہ بتا سکیں، جو اللہ چاہتا ہے ان کو سمجھا سکیں، بتا سکیں،
اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.